سورۃ الفرقان آیت 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد پس تحقیق کذبوکم انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون وہ جو تم کہتے تھے، جو تمہاری باتیں تھیں، فما تستطیعون پس اب تم نہیں کر سکتے ہو، صرفاً پھیرنا، ہٹا دینا، ولا نصرن اور نہ مدد کرنا، ومن اور جو یظلم ظلم کرے گا، منکم تم میں سے جو ظلم کرے گا، نذقہ ہم چکھائیں گے اسے عذاباً کبیرہ، عذاب کبیرہ بڑا۔ سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ کہ تم میری بندگی، دیکھیں اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جن و انس کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کسی کو اتنے بڑے اعزاز اور تکریم سے نوازا جائے، اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے اور وہ اس کی ناقدری کرے، تو وہ ظلم کرے گا، اور اس ظالم کو اللہ فرماتے ہیں عذاب، اور عذاب بھی بہت بڑا ہوگا، کبیرہ۔ یہ ہم جن نظریات یا جن عقیدوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، دیکھیں تو صحیح کہ کہیں ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہمیں ظلم کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ کیا ہم اپنے معبود کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھلائے تو نہیں بیٹھے؟ دیکھیں اس ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ مثال دیکھیں کہ اگر کوئی اس کے مفید ہونے کا اقرار کرے نہ کرے، اس کی روشنی یا اس کی حرارت یا جو بھی اس کے اندر اللہ نے فائدے رکھے ہیں، ان کو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ اس کی اہمیت کا، فادیت کا اقرار نہیں کرتے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی اہمیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ایک عام سی چیز کو بھی آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو رب کی ذات کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے، کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے کسی بھی چیز سے، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ کس انداز سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں؟ دیکھو جن کی طرف تم لگے ہو، یہ سارے کے سارے تمہیں ڈس اون کر دیں گے، تم سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے، تمہیں جھٹلا دیں گے، تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ آج تو تم اپنے آپ کو بڑا مجبور، معذور اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہو نا، کہ چونکہ یہ ہے اصل وجہ، اس وجہ سے ہم یہ ایسا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہکایا ہوا ہے، بہلایا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تو کل کو یہ تمہارا دھوکہ کھل جائے گا، یہ تمہارا بہلاوا، یہ جن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو نا، یہ جن کی طرف تم مائل ہوئے ہو، یہ سب تمہیں اپنے آپ سے الگ کر دیں گے۔ وہ کوئی بھی ہوگا، کسی صورت میں بھی ہوگا۔ تو رب کی ذات سے تم دھوکہ نہیں کر سکتے، بے وفائی نہیں کر سکتے، وہ الٹیمیٹلی آخر تمہیں اس کا انجام سامنے نظر آ جائے گا۔ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ دیکھیں ہم اس دنیا میں، اس جہان میں جب آئے تو کون تھا ہمارے ساتھ؟ ظاہر ہے کسی جگہ پہ رکھا جانا تھا، کسی کے سپرد کیا جانا تھا، وہ تو اس ذات نے کیا، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ اس میں کوئی یہ کہے کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا، تو وہ ایک وقتی اور عارضی چیز ہے۔ جو مستقل ہے، جو ہمیشہ ہے،
اور جس کا ہمیشہ ہی جس نے رہنا ہے وہ ہے رب کی ذات۔ تو وہ ذات آپ کو کتنی اہمیت دے رہی ہے، میں آپ اپنی اس اہمیت کو، اس کا ہم کیا کر رہے ہیں، اس اہمیت کو ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں جو رب کی ذات نے ہمیں دی ہے، ہمیں اپنی بندگی کے لیے۔ دیکھیں اللہ کی ذات سے وہ تعلق، اور تعلق بھی ایسا جو اس جیسا کسی کے ساتھ ہو ہی نہ، یہ تبھی آپ اس صحیح راستے پر، یا آپ اعلیٰ اپنی سوچ اور اپنے افکار یا اپنے اعمال کی طرف تبھی جا سکتے ہو جب آپ کا مقصد بہت اعلیٰ ہو، جب آپ کا تعلق بہت اعلیٰ ہو، تبھی آپ اپنے آپ کو بلندی پر اس خوبصورت زندگی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، اس پاکیزگی کی طرف، تبھی آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں جب آپ اس پاک ذات سے اپنا تعلق بہتر کر لیں گے۔ تو یہ سراسر آپ کے فائدے کے لیے۔ اس صورت میں جب وہ بھی جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، وہ آپ کو کیا کریں گے، آپ سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے، تب آپ اس عذاب کو کیسے اپنے آپ کو ہٹا سکیں گے؟ کون ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا؟ کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ اس وقت کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت ہم لاچار ہوئے، قسم پرسی کی حالت میں ہوئے، ہم مجبور ہوئے، تو سوچیں تب کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے آئیں۔